ادب ہے. ہمارے یہاں سننے کے بھی آداب ہے، کہنے کے بھی آداب ہے. عظمت کے ساتھ میں بات کو سننا ہے اور اس کے تقاضے کو پورا کرنا. ادب کا تعلق جسم سے ہے، عظمت کا تعلق دل سے ہے. چلنا پھرنا بند کر دے، بیٹھ جائیں. آ جائے بھائی، مل مل کر بیٹھے، جڑ کر بیٹھے. ہاں سیا بولنا. ہاں چیک کر لینا، میں یہاں کھیت کے ہے ابھی. چیک کرو تم لوگ کے حساب سے، پھر لائن پکڑ کے نا. میں کچھ نہیں سن رہا ہوں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ ہم امت کو، پوری امت کو، جتنے بھی طبقات ہیں، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، مالدار ہیں، غریب ہیں، تاجر ہیں، کاشتکار ہیں،
جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اللہ کی توحید کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و پیغمبری کا، فرماتے تھے کہ ان سب کو ایک غلط فہمی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ غلط فہمی کیا ہے؟ ہر ایک یوں سمجھا ہوا ہے، مرد بھی عورتیں بھی، پڑھے لکھے بھی ان پڑھ بھی، عوام بھی خواص بھی، کہ میری جان میرا مال، میری جان میرا مال۔ ہر ایک اس غلط فہمی میں ہے۔ حالانکہ جان مال آدمی کی اپنی ملک ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کی نعمت بھی ہے اور اللہ کی امانت بھی ہے۔ اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمان کی تو جان مال ہے ہی دین کے لیے، اور مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، وہ تو جب جان مال کو صحیح استعمال کرنا سیکھ لیتا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال ہوتا ہے، تو پھر اس کا کاروبار، اس کی کھیتی، اس کی نوکری، اس کا گھر، اس کا شہر سب دین بن جاتا ہے۔ لیکن اس بہت بڑی غلط فہمی میں ہے کہ ہر ایک سمجھ رہا ہے میرا پیسہ ہے، میرا مال ہے، میرا وقت، ہمارا ہے ہی نہیں۔ پہلے اس غلط فہمی سے نکلنا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی امانت ہے۔ نعمت کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمتوں کی قدر کرو گے، شکر گزاری کرو گے تو اور بڑھاتے رہا کریں گے، ناشکری کرو گے تو ہم نعمت چھین لیں گے۔ اور امانت کو امانت داری سے ادا کرو گے تو ایمان بنے گا۔ ہر جمعے کے خطبے میں امام صاحب خطیب جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت داری نہیں اس کا تو ایمان ہی نہیں۔ یہ سر کے بال، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ پورا جسم اور یہ ساری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، یہ تو سب انسان کے لیے اللہ نے بنائی اور بطور نعمت کے محنت فرمائی۔ اگر ہم ان نعمتوں کی قدر کریں گے تو اللہ نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ جیسے جوان ہے، اگر وہ اپنی جوانی کو اللہ کے حکموں کے اعتبار سے استعمال کرے گا تو آخرت میں اللہ اس کو وہ جوانی دیں گے کہ کبھی بڑھاپا ہی نہیں آئے گا، وہ تندرستی دیں گے کہ کبھی بیماری نہیں ہوگی۔ اس لیے کہا کہ اصل تو دنیا میں آنے والا ہر ایک مسافر ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے، مبارکبادیاں دی جاتی ہے، عقیقے ہوتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ دنیا میں اس نے آنکھ کھولی اور اس کا سفر شروع ہو گیا۔ جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، جو آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے۔ جانا کہاں ہے؟ کیا آخرت میں؟ تو ہر انسان مسافر ہے۔ دنیا میں آتے ہی جو سانس لیتا ہے وہ آخرت کی طرف کا ہے۔ ماں باپ، رشتہ دار، بھائی بہن بہت خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ 1 سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا، 10 سال، یوں خوش آمد۔ اتنے سال وہ آخرت کی طرف چل چکا، آگے کتنا باقی ہے یہ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ 20 سال، 50 سال، 100 سال کتنا ہے نہیں؟
تو یہ زندگی جو ہے یہ تو مسافرت کی ہے، دنیا جو ہے یہ مسافر خانہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہر آنے والا آخرت کا مسافر ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ آدمی جب کہیں کا سفر کرتا ہے، 2 دن کا سفر ہے، 6 مہینے کا سفر ہے، دور کا سفر ہے، قریب کا سفر ہے، تو اس کے لیے سامان لیتا ہے نہیں لیتا ہے؟ 2 دن کے سفر میں کتنے کپڑے چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، کتنا پیسہ چاہیے؟ 2 سال کا ہے تو وہاں کتنا چاہیے؟ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار اور شفقت کے ساتھ فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ جتنے انسان ہیں ان میں سب سے زیادہ سمجھدار، حضور جس کو سمجھدار کہے اس سے زیادہ سمجھدار کون ہو سکتا ہے؟ کہ اس میں سب سے زیادہ سمجھدار جو ہے جو اپنے کو پابند بنائے، اپنے کو قابو میں رکھے، کرنے کے کام کر رہا ہو، بچنے کی چیزوں سے بچ رہا ہو، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے اعمال کر رہا ہو، وہ تو ہے سمجھدار۔ یہ جتنی دنیا، جتنی چکا چون، جتنی چمک دمک نظر آ رہی، یہ تو خود ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو عجیب بات فرمائی کہ ہماری ساری محنت، یہ جو اجتماعات اور چلے اور مسجد وار جماعت اور 6 نمبر اور تعلیم اور اعمال، اس سب سے جو مقصود ہے وہ مقصود یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، آسمانوں میں، زمینوں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، جو کچھ بھی ہے اس کا تاثر دل سے نکل جائے، ایک اکیلے اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی۔ اس لیے مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت کہتے ہیں نا، بچے کے کان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر، اور ساری کائنات کا نظام 4 عناصر، آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ بیٹا ابھی تو تو نے آنکھ نہیں کھولی ہے، ابھی تو نے ماں کو بھی پہچانا، نہ باپ کو پہچانا، نہ تو کچھ بول سکتا ہے، لیکن سن، جب تو آنکھ کھولے گا دیکھے گا ان 4 عناصر سے سارا نظام نظر آئے گا۔ تیرا پہلے دن کا پہلا سبق، پہلے دن کا پہلا سبق اللہ اکبر، سب سے بڑی ذات اللہ کی۔ اور یہ جو اذان میں 4 مرتبہ، اذان میں بھی ہوتی ہے نا، یوں کہ اذان تو اللہ نے خود کہلائی۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، ان کو خواب میں اللہ پاک نے اذان بتائی، انہوں نے آ کر حضور سے عرض کیا، تو پھر نماز کے لیے اذان شروع ہوئی کہ وہ اللہ خود کہلوا رہے ہیں، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اور وہ بلا رہا ہے، اور وہ کیسا بڑا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہر بڑے کو چھوٹے کی ضرورت ہوتی ہے، کتنے بڑے افسر ہوں ان کو بھی چھوٹے پیون کی ضرورت ہوتی ہے، کتنی بڑی مشین ہو معمولی سے پرزے کی ضرورت ہوتی ہے نہیں؟ کتنا ہی بڑا مکان ہو اس کے اندر چھوٹی سی اینٹ اور روڑے کی بھی ضرورت پڑتی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ اللہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں اور ایسے بڑے ہیں کہ انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے،
تنے تنہا بلا شرکت غیرے، ہر ایک اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ جبریل امین علیہ السلام یوں کہیں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ وحی لے کر آتے تھے۔ ایک صحابی تھے بہت خوبصورت، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صورت میں آتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل، ہم تو تمہیں تمہاری اصلی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول، مسجد بہت مختصر ہے کہ باہر چلو مدینے میں، اللہ کے پیارے نبی بستی بھی بہت محدود ہے، مجھے جو اللہ نے بنایا ہے۔ عرفات کا میدان تھا، وہاں یاد دلایا جبریل علیہ السلام نے، آپ نے تمنا کی تھی آج موقع ہے کہ اچھی بات۔ تو جبریل علیہ السلام نے حضور سے کہا آنکھیں بند کر لیجئے۔ آپ نے آنکھیں بند کر لی، جبریل اپنی اصلی شکل میں کھڑے ہو گئے۔ آنکھیں کھول لیجئے، پورا عرفات کا میدان، اوپر نیچے جبریل ہی جبریل۔ آنکھیں بند کر لیجئے۔ جبریل نے اپنی شکل بدل لی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھ کو جو بنایا ہے، میرا قد سر سے پیر اور پیر سے سر تک پہنچنے کے لیے 6000 سال کا راستہ ہے۔ کتنے؟ 6000۔ اور میرا بھائی اسرافیل، وہ جو سور لیے کھڑا ہے، جس دن اللہ پاک حکم دیں گے پھونک دے، پھونک مارے گا، اس کی پھونک پر یہ سارا سنسار ختم ہو جائے گا۔ وہ میرا بھائی تو مجھ سے 12000 گنا بڑا ہے۔ جبریل اتنے لمبے چوڑے اور اسرافیل ایسے، لیکن اللہ کو جبریل کی ضرورت نہ اسرافیل کی ضرورت، میکائیل کی ضرورت نہ ملک الموت کی ضرورت، ایک اکیلی ذات اللہ کی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ ایسے بڑے ہیں کہ انہیں کسی چھوٹے کی ضرورت نہیں، ہر ایک اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس تک پہنچنا، اس کو راضی کرنا، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم نے جو تم کو زندگی دی ہے وہ اس لیے دی ہے۔ اس کو کیسے پہچانو گے؟ یوں کہ جیسے دو آدمی ہو اور یوں کہ بھائی تم اس کو پہچانتے ہو کہ نہیں میں نہیں پہچانتا، کہ سنو میں بتاتا ہوں، یہ ان کے بیٹے ہیں، ان کے نواسے ہیں، ان کے پوتے ہیں، ان کے بھائی ہیں، کہتے ہیں نا اللہ بہت بڑے، ہر ایک اس کا محتاج، اسی کو راضی کرنا ہے۔ کیسے؟ اس کو کیسے پہچانیں گے؟ کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ معراج میں اللہ نے ایک بارش دو بارش کا فاصلہ رہ گیا اور بتا دیا، جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، زمین سے آسمانوں کی طرف جانے والے اعمال بتلائے، اعمال پر اللہ کے جو فیصلے آتے ہیں وہ بتائے، سارے نبیوں کی امامت کروائی کہ اگر زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اللہ کو راضی کیا ہے، جتنا اللہ کو وہ پہچانتے ہیں، اتنا کوئی کسی نے راضی نہیں کیا، نہ کوئی پہچان۔ اس لیے ہم سے کیا کہا؟ اتبعوا هذا النبی الامی، اس نبی امی کا اتباع کرو، ان کی چال چلو،
ان کی سی زندگی گزارو، ان کی ہر ادا اپناؤ اور اپنی زندگی میں اس کو جگہ دو، اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ تو دنیا سب جانتی ہے۔ ایک آدمی کو جانا ہے اسٹیشن، اس نے راستہ نہیں دیکھا ہے، بھائی مجھے اسٹیشن جانا ہے، تو جس نے دیکھا ہے وہ کہتا چلو میں تمہارے ساتھ، میں تمہیں بتاؤں، یوں چلو، یوں دائیں، یوں بائیں، یوں آگے سامنے، تو آدمی پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کو پہچاننا، اللہ کو راضی کرنا، اس کی ناراضگی سے ڈرنا، یہ سارا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ اس لیے ہم کو حکم دیا ہے اپنے نبی کا اتباع کرو۔ گھر میں آپ کیسے ہوتے تھے، مسجد میں کیسے ہوتے تھے، خوشی کے موقع پر جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے کتنے دانت نظر آتے تھے، جب کسی مسئلے میں آپ ناراض ہوتے تھے تو آپ کی یہ پیشانی کی بیچ والی رگ کیسی ابھرتی تھی، جب آپ چلتے تھے کیسے چلتے تھے، ہے جی؟ وہ سارا دکھایا ہے حضور کو۔ اس لیے یوں کہ ہر آدمی مسافر ہے اور سفر بہت لمبا ہے، وہ سفر اتنا لمبا ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ کوئی مرنے والا واپس آیا ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ مرے، کیسے کیسے صدر اور وزیر مرے، اور کتنے مالدار اور کیسے کیسے مرے، کوئی آیا واپس؟ کہ وہ ہمیشہ ہمیش کی جگہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے، سفر وہاں کا ہے کہ سفر بہت لمبا ہے، تو جتنا لمبا سفر ہے اتنا لمبا توشہ بھی ہے، اتنا زیادہ سامان بھی ہے۔ جیسے لوگ حج میں جاتے ہیں 40 دن کے لیے، 2 مہینے کے لیے، کم و بیش اوقات کے لیے، تو حج میں جانے والے اپنے ساتھ سفر لے جاتے ہیں نا، سامان لے جاتے ہیں نا، کھانے پینے، پیسے، پہننے اوڑھنے، ساری چیزیں۔ یوں کہ یہ سفر جو موت سے شروع ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ ہی نہیں ہے، کہ اس سفر کی تیاری نئے سوٹ نئے بوٹ اس سے نہیں ہوگی، بنگلے، کوٹھیاں، حویلیاں، بڑے بڑے شو روم اور دولتوں کے ڈھیر اور اونچی اونچی پوسٹیں، حکومتیں، کہ وہاں اس سفر کا سامان الکیس من دان نفسہ، حضور نے فرمایا وہاں تو اعمال ہی ساتھ جائیں گے، ایمان، تقوی، توکل، اللہ کا خوف، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال، قرآن کی تلاوت، قرآن کے حکموں کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، ہے شریعت اور سنت سیکھنا، سمجھنا اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، کہ یہ ساتھ جائے گا۔ لیکن دوستو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سب سے پہلے تو اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، چونٹی سے لے کے جبریل تک، چونٹی سے لے کے جبریل، سب مخلوق ہے، مخلوق کے ہاتھ میں نفع نہ نقصان، عزت نہ ذلت۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلے میں انشاءاللہ نہیں کہا تھا، کل بتاؤں گا۔ لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیے اصحاب کہف کون تھے، آپ نے کہا کل بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ 15 دن تک اللہ پاک نے جبریل امین علیہ السلام کو روک دیا، وہی نہیں آئی۔ پھر کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن، پیارے نبی کبھی یہ مت کہنا کہ کل کو میں یہ کروں گا،
اللہ چاہیں گے تو ہی ہوگا. ہم تو بولتے نہیں انشاءاللہ، میں آتا ہوں، میں جاتا، میں کر دوں گا، میں یہ کر لوں. ہم خاک کر دیں گے. تو جبریل، اسرافیل، میکائیل، ملک الموت، کرامن کاتبین، سب مخلوق. مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا تاثر دل سے نکل جائے. یہ اجتماعات، یہ جماعتیں، یہ تبلیغ، یہ اس کے لیے ہے. ایک اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت، اسی کو راضی کرنا ہے، اس کی ناراضگی سے بچنا ہے. یہ زندگی کا مقصد ہے. اسی لیے کہا اللہ کو مانو، اللہ کی مانو. جو کام کرنے کو کہے ہیں وہ کرو، جس سے بچنے کو کہا ہے اس سے بچو. آنکھ سے کیا دیکھنا کیا نہ دیکھنا، زبان سے کیا بولنا کیا نہ بولنا، ہاتھوں پیروں کو کہاں کیسے استعمال کرنا، پیسہ ہے تو کہاں استعمال کرنا، کہاں سے بچانا، کہاں استعمال کرنا، یہ سارا بتلایا. اس کو سیکھنا ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ الا بلا سب سیکھتے ہیں، نہیں سیکھتے ہیں تو دین ہی نہیں سیکھتے. حالانکہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت جو اللہ کے پاس نعمتوں کے خزانے، سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دین ہے. اور علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر دین سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو اللہ پاک نبیوں کو وہ دیتے. تمام نبی، تمام پیغمبر اور تمام نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دین اور دین کی محنت، یہ دو چیزیں دے کر بھیجی. اور قربان جائے کالی کملی والے کے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک نبی آتے تھے، محنت کرتے تھے، لوگوں کی زندگیوں میں دین آتا تھا. جب نبی کا وقت پورا ہو جاتا تھا اور وہ چلے جاتے تھے تو لوگوں میں بے دینی آنی شروع ہو جاتی تھی. لوگ اپنے جان مال خواہشات میں استعمال کرتے تھے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں. پھر اللہ کو رحم آتا مخلوق پر، دوسرے نبی کو بھیجتے، پھر تیسرے کو تھے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک اللہ نبیوں کو بھیجتے رہے، انسانوں کی رہبری ہوتی رہی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور زمین پر کوئی نبی کوئی پیغمبر نہیں، ایک جہالت ہی جہالت. آپ دیکھتے ہو نا مدرسے میں یا اسکول میں تھوڑی دیر کے لیے کلاس سے ماسٹر صاحب کہیں باہر اپنی ضرورت سے جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو کتنی شکایتیں، اس نے میرا قلم لے لیا، اس نے میری کتاب پھاڑ دی، اس نے مجھ کو لات ماری. کہتے نا بچے، جب کوئی نبی ہی نہیں تھے تو دنیا جہالت سے بھری ہوئی تھی. اللہ کو نہ رسول کو نہ آخرت کو، اچھا کیا ہے برا کیا ہے، حق کیا ہے ناحق کیا ہے، اس کو جانتے ہی نہیں تھے. لیکن حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور اس پورے کنبے میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیارا وہ بندہ ہے جو اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچاوے. جب کوئی نہیں تھا لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی، اللہ نے کرم فرمایا، سراپا نور، سراپا رحمت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نبیوں کے حق میں بھی آپ رحمت، آسمانوں، زمینوں، انسانوں، جنوں، ہر مخلوق کے حق میں ہر ایک کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی ہر ادا میں رحمت ہی رحمت۔ جب آپ تشریف لائے تو سب سے پہلے تو وہ جہالت ختم ہو گئی، اور پہلا سبق جو صحابہ کو پڑھایا کہ یہ تم کہتے ہو جان مال میری، یہ جان تمہاری ہے نہ مال تمہارا ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی امانت ہے، اس کا صحیح استعمال کیا ہے، پیسہ کہاں خرچ ہو کہاں خرچ نہ ہو، وقت کہاں لگے کہاں نہ لگے، کتنا لگے کیسے لگے، اس سارے کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے مجھے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر دوسری جگہ قرآن میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ لے لو، اور جس سے روکا اس سے رک جاؤ، جس کے کرنے کو کہا۔ اسی لیے آپ سے پوچھا تھا نا مل اسلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ بنی الاسلام علی خمسین، اسلام کی بنیادیں 5 ہیں۔ سب سے پہلے ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ کیا آپ بتائیں گے؟ کہ اب آپ نے بتایا۔ آپ سے پہلے تو وہ کعبے میں بھی جہالت کے ساتھ، لیکن آپ نے آ کر اب جو بتا صحابہ کے سمجھ، ایک بات یاد رکھنا، جب کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، ایک آدمی یہ طے کر لیتا ہے کہ بھائی مجھے تو صحیح بات سمجھنی ہے، چاہے میری طبیعت کے خلاف ہو، میری سمجھ میں نہ، مجھے تو صحیح بات معلوم ہونی ہے، تو اس کو اللہ پاک سمجھاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، جو ضدی ہوتا ہے اس ضدی کو اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تھے، ابو جہل بھی اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ، ایک بہت بڑے اونچے درجے کے صحابی، دونوں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے اسلم تسلم، کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا، مزے میں رہے گا، سلامتی سے رہے گا۔ ابو جہل تو ضدی تھا، اس نے نہیں مانا۔ مغیرہ ابن شعبہ، انہوں نے کہا کہ بھائی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اس آدمی کی بات صحیح ہے اور یہ دنیا میں چلے گی۔ یہ وہی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تھے، پھر کاروبار شروع کیا۔ مسجد نبی کے، مسجد کے کھوٹے تھے، ہر وقت آنے والوں کو جانے والوں کو کاروبار شروع کیا، بکریاں، بھیڑ، اونٹ، گائیں، مدینے سے باہر چرا رہے تھے۔ دور سے دھول اڑتی ہوئی نظر آئی، جب وہ دھول بیٹھ گئی تو کچھ چہرے نظر آئے، یہ اپنا کاروبار بھول کے سیدھے ان کے پاس۔ ہم تو نماز کے لیے دکان بھی بند نہیں کرتے نا، نہیں ابھی گاہک ہے بعد میں پڑھ لیں گے، وہ تو سارا کاروبار بھول گئے۔ اسی لیے دوستو یہ خالی بھیڑ جمع ہونا نہیں ہے، سمجھنا ہے کہاں کب کس وقت کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔
اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ جہاں جماعت کی نماز ہو رہی ہو، جماعت کی نماز مسجد میں جا کر پڑھا کرو۔ اگر تم نے یہ نہ کیا، اس لیے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت تکلیف ہونے لگی تو 2 آدمیوں کے سہارے سے جاتے تھے، اگر تم مسجد میں نہیں جاؤ گے تو خطرہ ہے تم گمراہ ہو جاؤ گے، یہاں تک بتایا۔ تو یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کچھ لوگ، بھائی تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو طائف کے لوگ ہیں۔ ہیں جی طائف کے ہیں؟ تو طائف میں تو بہت سارے خاندان قبیلے ہیں، تم کس قبیلے کے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم بنو ثقیف کے لوگ ہیں، وہ بنو ثقیف جن کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت لے کر گئے تھے، اور انہوں نے بہت کڑوا جواب دیا تھا اور پیچھے لڑکے لگا دیے تھے اور حضور کی جوتیوں میں خون آ گیا تھا۔ بنو ثقیف کے؟ جی۔ تو کہاں جا رہے ہو؟ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ تو سارا کاروبار بھول گئے اور ہانپتے کانپتے کہ اس سے بڑی کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ جیسے لڑکا ہوتا ہے تو خوشخبری دیتے ہیں، شادی ہوتی ہے تو مبارکباد دیتے ہیں، ہے نہیں؟ ہماری تو خوشیوں کے سامان یہی ہیں، دکان بن گئی، سودا بک گیا، زمین مل گئی، بہت خوش۔ خدا کرے ہماری خوشیوں کا سامان بدلے۔ بھاگے ہوئے جا رہے ہیں، راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، ساری امت کے بڑے۔ بھائی مغیرہ خیریت تو ہے؟ سانس پھول رہا ہے، بھاگے جا رہے ہو، کیا بات ہو رہی؟ کوئی خوشی، کوئی لڑکا ہوا کیا؟ ایک لڑکے کو کہہ رہے ہو؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں نے کہا کہ 100 تو میں اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں۔ کتنے؟ ارے بولو نا، کتنے؟ اور 120 موجود ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے، 220 یوں کہ تم لڑکے کو کہہ رہے ہو کہ پھر کیا بات ہوئی؟ کہ آج تو اللہ پاک طائف والوں کو لائے ہیں اور بنو ثقیف کے لوگوں کو لائے ہیں، اور اس کی خوشخبری سنانے کے لیے حضور کے پاس جا رہا ہوں کہ حضور پاک صاحب وہاں جب تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے جو آپ کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، اسی لیے ہم کو یہ بتایا کہ کہیں گشتیں کرتے ہو، کہیں کسی سے بات کرتے ہو، آج نہیں سنی، کل نہیں سنی، 2 دن نہیں سنی، مہینے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، پیار سے محبت سے لگے رہنا ہے۔ دل اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کب کس کے دل میں ڈالیں گے؟ بھائی میری بات تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے، یہ وہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی، میرے بھائی اور دوستوں، میں نے عرض کیا کہ ہر ایک آخرت کا مسافر ہے۔ یہ کاروبار اور یہ زمینیں، یہ مکان، یہ سونا چاندی، یہ دولت، ان میں کی کوئی چیز، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من 3: صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد يدعو له او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جب آدمی مرتا ہے تو اس کے عمل کی کتاب بند ہو جاتی ہے، عمل کرنا ختم، مر گیا، اب کیا کہ سبحان اللہ نہیں بول سکتا مرنے والا۔ ہاں 3 عمل باقی رہتے ہیں۔ سب سے پہلے صدقہ جاریہ، کہیں کنواں کھدوا دیا، لوگ اس سے پانی پی رہے، کہیں حوض بنوا دیا، کوئی رفاہ عام کا کام کہ جس سے وہ مر بھی جائے تو اس کا وہ کام چلتا رہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے، یوں کہ یہ اس کا عمل باقی۔
دوسرا علم ينتفع به، وہ علم کے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ مولوی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، صدر مدرس صاحب، بہت بڑے علامہ کیوں مر گئے؟ لیکن انہوں نے جن طلباء کو پڑھایا ہے، جن کو سکھایا ہے، وہ جتنا عمل کریں گے وہ سب ان کے پاس جائے گا۔ اور تیسرے، ایسی نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، اپنی ذات سے بھی اور اپنے گھر کے اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، انہیں دین سکھاؤ کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ ہم تو غلط فہمی میں تھے، جیسے مولانا الیاس اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے۔ تو پہلی بات مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ ہماری اس محنت، یہ اجتماعات، یہ جوڑ، یہ سارا اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، نفع نقصان، عزت ذلت، مرنا جینا، بیماری تندرستی، ایک اکیلی ذات اللہ کی، کہ یہ بات دل کی گہرائی میں اتر جائے۔ دوسری بات فرمائی، یہ جو دنیا بھر کے سامان پھیلے ہوئے ہیں، ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو روز نئی نئی چیزیں بازار میں نظر آتی ہیں نا، روز نئے نئے سامان۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس محنت سے چیزوں کی جو رغبت اور شوق ہے، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، چیزوں کا شوق دلوں سے نکل کر یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں جو عملوں کی قیمت بتائی ہے، کہ ان عملوں کا شوق اور رغبت پیدا ہو جائے، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں۔ دو، اور تیسری بات، یہ چکا چوند، یہ چمک دمک، یہ اچھل کود، یہ مشرق مغرب، یہ یورپ امریکہ اور روس، جتنا جو کچھ نظر آ رہا ہے، اس سب سے آنکھیں بند ہو کر ایمان پر، اچھے عملوں پر، نبی کی چال چلنے پر، اللہ کو راضی کرنے پر، جو اللہ نے انعامات کے وعدے کیے ہیں، اللہ حق، اللہ کے وعدے حق، وہاں نظریں جم جائے۔ میں نے 2 رکعت پڑھی، اللہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ میں نے اشراق پڑھی، اللہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ کہ ہر غیر کا تاثر دل سے نکل جائے، چیزوں کے بجائے عملوں کی رغبت اور شوق پیدا ہو جائے، اور دنیا کی چمک دمک سے آنکھیں بند ہو کر آخرت میں جو ملنے والے انعامات ہیں اس پر نظریں جم جائے۔ یہ سارا اسی کے لیے ہے۔ اسی لیے 4 مہینے جو جاتے ہیں وہ عملوں کی مشق کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا میرے دوستو، ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے، اور مسافر اپنے ساتھ سفر کے اعتبار سے سامان لیتا ہے۔ یہ سفر اتنا لمبا ہے کہ جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ وہاں کا سامان سب سے پہلے ایمان، رائی کے دانے کے برابر کا بھی لے گیا ہوگا، رائی کے دانے کے برابر کا بھی ایمان ہوگا تو 7 زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی جنت۔ ایمان ہی نہیں ہے تو پھر جہنم، وہاں کے سانپ، وہاں کے بچھو، وہاں کی آگ کے شعلے، وہاں کا گرم پانی، روایتوں میں کتابوں میں ہے نا، اور قرآن میں بھی ہے۔ جہنمیوں کو جب پیاس لگے گی اور وہ پینے کے لیے پانی مانگیں گے تو ان کو جو پانی دیا جائے گا اتنا گرم اور اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ جب منہ کے قریب کریں گے تو اوپر کا ہونٹ آدھے سر تک اور نیچے کا ہونٹ ناک تک آ جائے گا، اور جب گھونٹ گھر کے پیئیں گے تو آنتیں کٹ کر پخانے کے راستے سے باہر آ جائیں گی۔
اور یہ سارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صبح کو آنکھ کھلتی تھی تو سب سے پہلے آپ کہتے تھے اللہم انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن انت نور السماوات والارض ومن فیہن انت الحق وعدک حق لقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد الرسول اللہ حق والساعۃ حق. آپ یہ کلمات کہیں. اور یہ جتنی غیب کی خبریں دی ہے اللہ نے اس کے رسول نے وہ ایسی حق ہے جیسے زندہ آدمی کے اندر اس کی روح حق ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک آدمی زندہ بھی ہے اور روح نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ پوری دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ جنت دوزخ، یہ عذاب ثواب، یہ اللہ کا راضی ہو کر انعامات دینا، یہ ایسا حق ہے جیسے 2 اور 2 بولو 2 اور 2 4. امریکہ والے 2 اور 2 3.5 کہتے ہیں، انگلینڈ والے 5.5 کہتے ہیں، روس والے، چائنا والے، جاپان، ساری دنیا کے انسان جس طریقے سے 2 اور 2 4 کہتے ہیں، اللہ کی قسم یہ سارا جتنی خبریں دی ہے اللہ نے اور اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، حق ہے. مانے گا پائے گا، نہیں مانے گا بھگتے گا. اسی لیے کہا جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. ہر ایک کے حصے کی جنت دوزخ موت کے وقت میں سامنے ہو جاتی ہے، اور ابتدا اس کی ہوتی ہے سکرات سے. سکرات ہر ایک پر ہے اس وقت میں نے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جس نے اپنی چند روزہ زندگی اللہ کے حکموں والی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری والی گزاری ہوگی، اس کے لیے سکرات اتنی آسان ہوگی جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال کھینچو. کوئی شور ہوتا ہے؟ آسانی سے. نافرمانیوں کی زندگی، جان مال صلاحیتیں خواہشات پر، حلال کی نہ حرام کی کوئی تمیز نہیں، قبر حشر سب سے آنکھیں بند، جو میرا من کرے گا وہ کروں گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی سکرات میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی ایک آدمی پر ایک وقت میں 300 تلواروں کے وار کیے جائیں. اور پھر فرمایا یہ تو مثال ہے، گزرتی جس پر ہے وہ جانتا ہے. اسی لیے سمجھداری کی بات مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری، اور وہاں کی تیاری اللہ کے خوف سے، اللہ کو راضی کرنے سے، اللہ کے حکموں پر چلنے سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے سے، یہ ساری وہاں کی تیاری. یہ کوٹھیاں، بنگلے، حویلیاں، یہ سب ذرا رہ جائے گا. مجھے یاد ہے ایک آدمی کویت میں رہتا تھا، اور بہت اونچی پوسٹ تھی اس کی اور بہت مالدار تھا. اور جیسے وہاں کے عرب لوگ جو بڑے بڑے شیوخ، ان کے بنگلے اور ان کی کیا کیا.
اس نے اپنے یہاں ایسا بنگلہ بنانے کی کروڑوں کا خرچ، نقشہ بھی پاس کرایا، وہ بنگلہ بھی بن گیا، اور اس کی اوپننگ ہونے والی تھی، وہ شروع ہونے والا تھا، اس کے لیے وہ کویت سے آ رہا تھا، راستے ہی میں مر گیا۔ موت کا تو کسی کو پتا نہیں۔ اب جب اس کا جنازہ آیا تو سارے گھر والے، وہ بیٹے، وہ بیوی، وہ بہویں، بھائی نیا مکان ہے، اتنا بڑا بنگلہ ہے، اور اس کے اندر مردہ رکھیں؟ نہیں نہیں نہیں، جس نے اپنے سارے ارمان قربان کیے تھے اس کا جنازہ تک رکھنے کو تیار نہیں ہے، بیٹے بھی اور بیوی بھی۔ یہ سبق ہے سب کے لیے، جیسے قرآن نے کہا ہے جگہ جگہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم، حضرت حوا، حضرت شیش، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت زکریا، سارے نبیوں کے اور ان کی امتوں کے جتنے واقعات ہم نے بیان کیے ہیں، یہ آپ کے لیے اور آپ کے ماننے والوں کی یاد دہانی کے لیے ہے۔ اس لیے دعائیں مانگی ہے نا، اے اللہ ایسی مالداری جو مجھے سرکش بنا دے، گھمنڈ و غرور پیدا کر دے، ایسی تنگی کہ میں مایوس، اے اللہ اس سے بچا۔ اس کی دعائیں سکھائی۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم تو سیکھتے ہی نہیں۔ سیکھنا سکھانا یہ ہماری اس محنت کا تیسرا نمبر ہے۔ پہلا نمبر ایمان، دوسرا نمبر نماز، آسمانوں کی بلندی سے لا کر دی، 50 نمازیں فرض تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت 50 نمازیں پڑھیں گی، آپ کچھ کم کرائیے۔ 1 دفعے، 2 دفعے، 9 دفعے اللہ کی جناب میں عرض کی، 5 کم ہوئی۔ جب 5 رہ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ امت تو ان 5 میں بھی، کہ فجر میں خراٹے لے رہے ہیں، ظہر میں کاروبار کر رہے ہیں، عصر میں تو یوں ہو رہا اور مغرب میں، یہ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن یوں کہ جب 5 پابندی سے پڑھیں گے تو نمازیں پڑھیں گے 5، اور اللہ پاک اجر و ثواب دیں گے 50 نمازوں کا۔ وہ تو ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے۔ تم کرو گے تھوڑا، وہ دے گا بہت۔ تم خرچ کرو گے کوڑیاں اور وہ دے گا کروڑ، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اسی لیے دوستو، یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی جو کتاب ہے، جس کی ہماری مسجدوں میں تعلیم بھی ہوتی ہے، گھروں میں بھی ہوتی ہے، یہ خالی سن لینے اور بیان کر لینے کے لیے نہیں ہے۔ اس کی ہر حدیث، ان فضائل اعمال کی ہر حدیث اور اس کا ہر واقعہ یہ تھرمامیٹر ہے۔ جیسے صحابہ کا ایمان کہ پہاڑوں سے بھی بڑا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن صحابی کا ایمان، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو دشمن نے سولی پر لٹکایا، کہاں؟ پھانسی پر، اور یوں کہا کہ اگر تو اس پر راضی ہو کہ تیری جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پھانسی دے دیں، تو ان صحابی نے اس حال میں پھانسی پر ہے کیا کہا؟ میرے آقا، ارے میرے پاس 100 جانیں ہوتی، میرے آقا کے پیر میں کانٹا چبھے، اس کو بھی برداشت نہیں ہے۔ جب ایمان اللہ کی ذات و صفات پر، اللہ کے نبی کی محبت اور تابعداری، تو پھر آدمی جان کی، نہ مال کی، دکان کی، کاروبار کی، اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔
یہ بتاؤ حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ اس لیے ہم کو جو زندگی دی ہے، پوری زندگی اس سے بھری ہوئی ہے۔ ہر قدم پر ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جو تھے وہ بھی ہمارے جیسے آدمی تھے، 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھیں، لیکن حضور کی تربیت میں تھے، حضور کی صحبت میں تھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پوری امت اس وقت میں جتنے مرد، عورتیں، بچے، بڑے، عوام، خواص جتنے تھے، 100% ان کے دلوں کا رخ قرآن کی تعلیم کی طرف۔ ہر قدم پر قرآن کیا کہتا ہے، حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ فرمایا ہائے ہائے، مثال دی تھی، آدمی جدھر کا منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے ادھر کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی ہے نا، اور پیٹھ کے پیچھے پہاڑ ہو تو پہاڑ بھی نظر نہیں آتا پیٹھ کے پیچھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت آہوں کے ساتھ افسوس افسوس، امت نے قرآن کو پیٹھ دکھا دی ہے، اور قرآن کے خلاف کی جتنی چیزیں ہیں، عقیدہ، عبادت، اخلاق، معاشرت، رہن سہن، لباس، مکان، کھانا، کمانا، جتنا قرآن کے خلاف کا ہے ادھر منہ لگا رکھا ہے۔ اس لیے فرماتے تھے ہماری اس محنت سے اپنی زندگیوں کا رخ صحیح کرنا ہے۔ جیسے ایک آدمی جا رہا ہے، پوری قوت کے ساتھ 2 ویلر لے کر جا رہا ہے، راستے میں اس کو خیال آ گیا کہ یار میں جاتا رہوں پتہ نہیں صحیح ہے، فوراً وہ اپنی چال دھیمی کر دیتا ہے اور دائیں بائیں پوچھتا ہے بھائی میں فلانی جگہ جانا چاہتا ہوں۔ ہے تم تو بہت آگے نکل آئے اور بالکل الٹی جا رہے ہو، پہلے اپنے اترو اور اسکوٹر کا رخ صحیح کرو، اور پھر تم جا رہے الٹے، سیدھا راستہ یہ ہے۔ ایسے میرے دوستو ہم جتنے بھی ہیں اپنے 24 گھنٹے کی زندگی، کھانا، کمانا، بیوی، بچے، گھر کیار، زمینیں، مکان، کاروبار، ہم دیکھیں کہ ہمارا رخ کیا ہے، اللہ کے حکموں کے اور حرام کی کمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لحم نبت من سحت فالنار اولا به، او کما قال علیہ السلام۔ آدمی کے جسم کے گوشت کی بوٹی، آدمی کے جسم کے گوشت کی بوٹی جو حرام کے لقمے سے پلی ہو اس کے لیے تو جہنم بہتر ہے، اللہ کے نبی فرماتے۔ لیکن حلال کیا ہے، حلال کیا، اس کو جانتے ہی نہیں۔ اسی لیے ہمارا جو تیسرا نمبر ہے نا، کلمہ، نماز، اور تیسرا نمبر، اچھا ایک دفعہ تم بتاؤ تیسرا نمبر کیا ہے؟ ارے بولو نا، تیسرا نمبر کیا ہے؟ علم و ذکر، سمجھنا، سیکھنا اور کرنا۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر تم نے اپنے ان 4 مہینوں میں، چلوں میں، تبلیغ میں، اپنی زندگی میں علم و ذکر کا اہتمام نہ کیا تو مجھے خطرہ ہے کہیں تمہارا چلنا پھرنا آوارہ گردی نہ ہو جائے۔ اس لیے دین سیکھنا سب سے پہلا فرض ہے۔ دنیا بھر کی کوئی چیز سیکھو نہ سیکھو، لیکن دین سیکھو، خود سیکھو، گھر والوں کو سکھاؤ، بچوں کو سکھاؤ، اور پھر اس کی جماعتیں بنا کر دیہاتوں میں، شہروں میں، گاؤں میں، ملکوں میں، کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما وانما نورث العلم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ ہماری نبیوں اور پیغمبروں کی جماعت اپنے پیچھے والوں کو پیسے کا وارث بنا کر نہیں جاتے۔ جیسے دنیا میں ہے نا، باپ مر گیا تو بیٹوں کے لیے اتنی نقد ہے، اتنی یہ دکان ہے، یہ زمین ہے، وہ ہے، وہ ہے۔ حضور نے فرمایا نبیوں کی جماعت امتوں کو پیسے کا وارث بنا کر نہیں جاتے۔ جو دین اور دین کا جو علم ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہم اس کا وارث بناتے۔ اسی لیے ایک مرتبہ عجیب فرمایا آپ نے، ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت رسولہ، او کما قال علیہ السلام۔ سنو، کوئی غریب آدمی جس نے اپنے بچوں کے لیے نہ مکان، نہ کوئی روزگار، نہ کوئی کپڑے، تو وہ مر گیا تو اس کے بچے کیا کرتے ہیں؟ سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں، بھائی ہمارے ابا مر گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، دے دو، کہتے ہیں نا۔ حضور نے تمہیں سڑکوں پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں، جیو جیسے وہ جینے کو کہیں، مرو وہاں جہاں وہ مرنے کو کہیں۔ خبردار خبردار، تمہارے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب قرآن، اور یہ قرآن زندگیوں میں آ جائے، آنکھوں کا حکم آنکھوں میں، ہاتھوں کا حکم ہاتھوں میں، کمائیوں کے حکم کمائیوں میں، شادیوں کے حکم شادیوں میں، اس کی محنت دوسرے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں۔ اس لیے یہ جو محنت ہے، پورا قرآن اور قرآن کا ایک ایک حرف اور قرآن کا ایک ایک عمل جس سے جو متعلق ہو، مزدور سے بھی متعلق قرآن کے حکم ہیں، مالداروں سے الگ ہے، تاجروں سے الگ ہے، عورتوں سے الگ ہے۔ ایک مرتبہ ابھی ایک قرآن میں ہے، مستورات کے لیے فرمایا، یہ سارے جو ہے نا گھروں میں مائیں بہنیں بیویاں بچیاں بہویں، یا نساء النبی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، ہماری امت کی مائیں ہیں، ان سے اللہ کہہ رہا ہے، او پیارے نبی کی بیویوں، تم ایسی نہیں ہو جیسے دنیا بھر کی اور عورتیں۔ کیا مطلب؟ اور عورتوں کی سب کی ایک ناک اور امہات المومنین کی دو ناکیں؟ نہیں، سر سے پیر تک کے اعضاء تو ان کے جیسے۔ تمہاری سب سے بڑی چیز تمہاری نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ، تم اللہ کے نبی کی بیوی ہو۔ ساری دنیا ایک دفعہ نے لاکھوں مرتبہ ساری دنیا خرچ کر دے، ساری دنیا کی عورتیں نبی کے ساتھ کی کسی کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ وہ تو وہی مائیں تھی ہماری، ان کو بھی بتایا، پھر ان کو ان کی شریعت بتائی۔ کوئی اگر کہے تو تمہاری آواز کیسی ہو، تم کوئی چیز دو تو کیسے دو، لو تو ایک ایک چیز بتائی۔ اسی لیے میرے دوستو، اصل مسئلہ ہے دین کے سیکھنے کا، اور یہ ساری محنت جو ہے دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ جیسے لوگوں کو نئی گاڑی لینے کا، نیا مکان بنانے کا ہے نہیں، اور طرح طرح کی نئی نئی چیزوں کا شوق ہوتا ہے،
ہماری اس محنت کے ذریعے ہمارا تاجر، ہمارا ڈاکٹر ہے، ہمارا وکیل، ہمارا اسٹوڈنٹ اور ہمارا بالکل ان پڑھ بھائی، ہر ایک کے اندر کہ یہ دنیا اور دنیا میں جو ایک دن ختم ہو جائے گا، میرے ساتھ تو میرا دن جائے گا کہ سب سے پہلے قبر میں رکھتے ہی بھائی بہن بیوی بچے رشتہ دار سب آ جائیں گے، اور فرشتہ آ کر سب سے پہلے پوچھا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں یہ چمڑے کی زبان نہیں بولے گی، وہاں تو عمل کی زبان۔ اگر دیندار بن کر دنیا سے نہیں گیا ہے، دین نہیں سیکھا ہے، دین پر نہیں چلا ہے، دین کی محنت میں جان و مال نہیں کھپائے ہیں، تو یوں کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم میرا دین کیا ہے۔ تیرے نبی کون ہیں؟ نبی کے دشمنوں کی چال چلی، کپڑوں میں، شادیوں میں، کمائیوں میں، سود، بیاج، جھوٹ، دھوکہ۔ اس کی قبر سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک ساری رکاوٹیں اٹھا دی جائیں گی۔ یہ کون ہے؟ ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ کیوں؟ زندگی میں حضور کو پہچانا ہی نہیں، ان کی سنتوں پر عمل کیا ہی نہیں۔ اسی لیے میرے دوستو، یہ چلے 4 مہینے، یہ جلسے اجتماعات، یہ مسجد وار جماعت، مسجد کے 5 کام، یہ تو اپنے آپ کو نبی کے نمونے پر ڈھالنے کے لیے ہے۔ میں بھول نہیں سکتا، کئی سال ہو گئے، میں ایک مرتبہ وہاں تھا، اپنے کمرے میں تھا نظام الدین میں، 3 لڑکے کھڑے تھے باہر۔ پوچھا بھائی کیوں کھڑے ہو؟ کہ جی آپ سے ملنا ہے، آ جاؤ۔ میں نے پوچھا تم کون؟ تو ایک نوجوان تھا پیرس کا، پیرس شہر ہے فرانس کا، ایک تھا امریکہ میں ہیتی، جہاں ابھی کچھ سال پہلے بہت بڑا طوفان اور کئی شہر تباہ ہو گئے تھے وہاں کے۔ تو جو پیرس والا تھا اس سے میں نے پوچھا کہ تم نے کلمہ کیسے پڑھا؟ تم مسلمان کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا کہ پڑھنے لکھنے کا تو ہر آدمی کو شوق ہوتا ہی ہے، میں بجائے اللہ بارہ کے پڑھنے کے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھتا تھا۔ جو ورق الٹتا تھا ایمان کا، عبادت کا، اخلاق کا، جو بھی اس کے اندر تھا، آپ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، آپ اپنی آخرت کے لیے کتنا روتے تھے، اللہ کی مخلوق کے لیے آپ کے سینے میں کیسی محبت اور موجیں اٹھتی تھی۔ وہ جو ورق الٹتا تھا تو میرا دل یوں کہتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں لائف، زندگی تو یہ ہے۔ گھر آ کر اس نے لڑکی سے اپنی بیوی سے کہہ دیا میں تو اس کلمے کو پڑھتا ہوں، پھر اس کی لمبی تاریخ۔ دوسرے سے پوچھا ہیتی والے سے، بھائی تم یہاں کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ میرا باپ پادری تھا اور کتنے لوگ اس کے ہاتھوں نصرانی بن چکے تھے، لیکن اس کو اطمینان نہیں تھا، حق کی تلاش تھی، صحیح بات کیا ہے۔ جب آدمی صحیح بات کی تلاش میں لگتا ہے نا تو اللہ وہ راستے کھولتے ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ بیچ میں ایک واقعہ سنا دوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا۔ حضرت سلمان اور ان کا پورا خاندان وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ایک پادری کے پاس مر گیا جس کے پاس وہ تھے، تو دوسرے کے پاس گئے، وہ بھی مرا، تو مرتے مرتے اس نے پوچھا کہ تو پھر تیسرے کے پاس گئے۔ جب تیسرے پادری کے پاس گئے تو یوں کہا کہ بھئی ایک مرا دوسرا مرا، اب
مرنا تو سب کے، ہم کہاں جائیں تمہارے بعد، ہم تمہارے بعد کہاں جائیں؟ اور یہ بات مجھے اپنے بچپن کی یاد آئی، خوب یاد ہے، جب کبھی کوئی ساتھی کسی اپنی پریشانی کو روتا تھا اور اپنے کسی تکلیف کو کہتا تھا تو ہمارے پرانے اور ذمہ دار ساتھی کہتے تھے تبلیغ میں چلا جا، اللہ تیری پریشانی دور کرے گا، اور ایسے بہت سارے بات۔ تو ان سے سلمان سے تیسرے پادری نے یوں کہا کہ وہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، جس کی سارے نبیوں نے پیشن گوئی کی۔ اچھا تو وہ کہاں آئیں گے؟ کہ وہ تو عرب میں آئیں گے، اگر میں عرب چلا بھی جاؤں تو ان کو کیسے پہچانوں گا کہ یہی ہے؟ کیا علامت ہے؟ تو اس پادری نے ان کو 3 چیزیں بتائی، صدقے کا مال نہیں کھاتے، ہدیہ قبول کرتے ہیں، اور تیسری علامت ان کے شانے پر گوشت کی ایک بوٹی کبوتری کے انڈے جتنی ابھری ہوئی ہے، وہ ان کی نبوت کی مہر ہے۔ سلمان کو لگ گئی کہ اب تک وہیں جانا ہے، خدا کرے ہمیں تمہیں لگ جائے کہ ہمیں دیندار بننا ہے، ہمیں دین کی محنت کرنی ہے۔ کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، دین سیکھنا ہے، دین پر جینا ہے، دین ہی کی راہ میں مرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ حضرت سلمان نکلے، ایک قافلہ جا رہا تھا، بھائی تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ہم تو عرب جا رہے ہیں، میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں، آ جاؤ۔ جیسے بعض مرتبہ ہوا ایک جماعت جا رہی ہے، ایک ساتھی نے پوچھ لیا بھائی کہاں جا رہے کہ فلاں جگہ، تو میں ہاں آ جاؤ مشورہ کر لیتے ہیں۔ کتنوں نے راستہ چلتے چلتے اپنی قربانیاں دی۔ حضرت سلمان راستے میں تھے، قافلے والوں کے پاس سارا کھانا پینا سب ختم ہو گیا، اب کیا کریں؟ کسی نے کہا بھائی کوئی چیز بیچ دو، تو ضرورت ہے۔ تو ایک نے کہا کہ یہ ایک نیا آدمی ہے، اس کو بیچ دو۔ تو قافلے والوں نے ایک یہودی کے ہاتھ ان کو بیچ دیا۔ یہودی نے ان کو باغ میں کام پہ لگا دیا، کھجور کے درختوں کو پانی دو، کھجور جو تیار ہو اتار لو، یہ وہ۔ اتنے میں وہ ایک مرتبہ کھجوریں اتارنے کے لیے چڑھے ہوئے تھے، باغ والے کا چچے کا لڑکا، اس کا چچا بھائی آیا اور بہت آئیں شائیں بکنے لگا۔ تو اس کے بھائی نے پوچھا بھائی بات کیا ہے، کیوں اتنا؟ ارے یار کیا بتاؤں، یہاں ایک آدمی ہے، اس کے پاس کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ یہ بات حضرت سلمان نے اوپر سن لی کہ الحمدللہ میں اپنی منزل کے قریب پہنچ رہا ہوں۔ اترے، کام کر رہے تھے، چھٹی میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، نہیں کام کرو، نہیں جانے دیا۔ دوسرے موقع ملا تو تھوڑی سی صدقے کی کھجوریں اپنے ساتھ لی، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور صحابہ تھے وہاں بیٹھے۔ ان کا بھائی آپ لوگ دور کا سفر کر کے آئے ہو، پتہ نہیں کب کے چلے کب کے آئے، یہ میرے پاس تھوڑی سی صدقے کی کھجوریں ہیں، آپ حضرات قبول کر لو۔ حضور نے فرمایا نہیں، ہم صدقے کی کھجوریں، ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ حضرت سلمان کو تو ٹھپا لگ گیا کہ وہ جو اس نے پادری نے بتائی تھی پہلی علامت تو ثابت ہو گئی۔ پھر وہ کام پہ لگ گئے، موقع آیا تو ہدیے کی کھجوریں لے کر آئے۔ ارے اس دن تو آپ لوگوں نے صدقے کی نہیں، یہ تو ہدیے کی ہے، اسے تو اچھی باتیں رکھ دو۔ تو وہ دو باتیں تو پکی ہو گئی
ٹھپا لگ گیا. اب انتظار ہے، اب انتظار ہے. وہ مہر، نبوت کی مہر. سب بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت سلمان پیچھے بیٹھ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑے ہوئے تھے، مہر تو نظر آ نہیں رہی تھی. اور ان کے اندر کی سچی طلب، خدا میرے اور تمہارے سب میں اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، نبی کی چال چلنی ہے، اس کی طلب میرے تمہارے سب میں اللہ پیدا کر دے. کہو آمین. حضرت سلمان پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کی شان، اللہ تو اللہ ہے، وہ کیسا رحیم، کیسا کریم. کتنا لمبا سفر کر کے آئے تھے، کیسی محنت مزدوری کی تھی. حضور تشریف فرمائے. ایک زور کی ہوا چلی، وہ ہوا اللہ نے چلائی. جیسے ہوا چلی حضور کی چادر گر گئی، وہ مہر نظر آ گئی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. بے شک بے شک بے شک آپ ہی اللہ کے رسول. آگ کے پجاری تھے، اتنی ساری ٹھوکریں کھائی تھی، اور پھر اللہ کے نبی نے اس آنے والے کو کتنا اپنایا. اس لیے کہتے ہیں مسجدوں میں ساتھی آئیں، جماعت میں سے ان کو سمجھو، ان کو پیار دو، ان کو سینے سے لگاؤ، اور ان کو اور آگے بڑھاؤ. جب حضرت سلمان نے پھر ایک موقع آیا تھا مشورہ ورد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت. ارے سلمان تو ہمارا گھر کا آدمی ہے، ہمارا فیملی ممبر. کہاں وہ آگ کی پوجا، اور کہاں وہ پادری، اور کہاں وہ ایران، اور کہاں سرکار کے گھر کا. جب آدمی کے اندر سچی طلب ہوتی ہے، مجھے دیندار بننا ہے، دیندار بننے کے لیے دین سیکھنا ہے، سیکھنے کے لیے علماء سے پوچھنا ہے، جب یہ ہوتی ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے، ایک ساتھی ہیں ابھی کینیڈا میں ہیں، امریکہ کے برابر میں کینیڈا. وہ پہلے یہاں تھے، اچھی انجینئر. کویت گئے تو کویت میں وہ نوکری کر رہے تھے. اچانک وہ جو وہاں کویت میں بم گرے تھے اور سب بھاگے تھے. ایک دن صبح کو میں اپنے کمرے میں تھا، کھٹ 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 کھٹ. بھائی کون؟ نام بتایا، میں بشیر. ارے یہاں کیسے؟ کہنے لگے مولوی صاحب وہاں تو سب ختم ہو گیا، بینک میں جتنا تھا وہ بھی سب، یہ پہنے کپڑے کے ساتھ آیا ہوں، 4 مہینے لگانے کی نیت ہے، گھر والوں کو گھر بھیج دیا ہے. ہوائی اڈے سے مسجد تک آ رہا تھا تو جو کچھ تھوڑا سامان تھا وہ راستے میں اسکوٹر والے نے کہا اتر جاؤ، ان کو اتار دیا اور لے کے بھاگ گیا. یہ میری آنکھوں کے سامنے کی بات. اللہ کی شان، اللہ بڑے ہیں، بہت رحیم و کریم ہے. اللہ کو پہچانو، اللہ سے مانگو، اللہ کی مانو. جب 4 مہینے اس کے پورے ہو گئے، منشی بشیر صاحب رحمت اللہ علیہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. ایک پولیس والا آیا. اس پولیس نے کہا اس نام کا کوئی آدمی آپ کے ہاں کوئی مہمان ہے؟ جی بھائی مہمان تو ہے وہ، ہم نے اس کو بلایا. تو اس نے کہا کہ اس کا سارا سامان پکڑا گیا ہے. وہ جو اسکوٹر والا لے کے بھاگ گیا تھا نا، 4 مہینے پورے ہوئے، سامان سارا مل گیا. کویت سے نکل کر کینیڈا گیا، وہاں نوکری کرتا رہا. ایک دن مجھے فون کیا کہ مولوی صاحب میں تو علم دین پڑھنا چاہتا ہوں. ارے بھائی تجھے وہاں کون پڑھائے گا؟ کہ یہاں ایک مولوی صاحب ہیں، ضرور پڑھو. نوکری بھی کر رہا ہے، پڑھنا بھی شروع کیا. پڑھتے پڑھتے عالم ہو گیا. عالم ہونے کے بعد سال لگایا، اور اب ہر سال
جو مشورے سے طے ہوتا ہے دنیا میں پھرتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کرے ہم اس کام کی طاقت کو سمجھیں۔ کیا میگنیٹ اور وہ چمک لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہوگا؟ اللہ کی قسم، نبی والی محنت انسانوں کے دلوں کو اس سے زیادہ کھینچتی۔ کوئی سچی محنت تو کرے۔ اسی لیے کہا جو اصول، جو طریقے، جو نہج ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا ہے، خبردار اپنے عقلی گھوڑے نہ دوڑاویں۔ جتنا اور جیسے کرنے کو کہا ہے اس طرح کرتے رہیں، اور اپنی ضرورت سمجھ کر، ہم محتاج ہیں دین سیکھنے کے، ہم محتاج ہیں دین کی محنت کے، اور اس لیے کہ اس پر اللہ کے نبی نے گارنٹی دی۔ جیسے کمپنیاں گارنٹیاں دیتی ہیں نا، 5 سال کی، 10 سال کی، لائف ٹائم کی، حضور نے لائف ٹائم کی گارنٹی دے دی۔ اگر یہ 2 چیزیں تم نے مضبوط پکڑ لی، میں تمہیں کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن، اور یہ قرآن زندگیوں میں آ جاوے، جس سے متعلق جو ہو اس کی محنت، دعوت، نبی والی محنت۔ اگر تم نے ان دونوں کو مضبوط پکڑ لیا، زمینیں آسمانوں کو جائیں 10 دفعے جائے، پورا پچم ہو جائے، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا، تمہیں کوئی پھسلا نہیں سکے گا، تم کوڑیوں کے بھاؤ نہیں بکو گے، اور تم اپنا ایمان نہیں چھوڑو گے۔ اللہ نے ہم کو نعمت دی۔ کہو انشاءاللہ قرآنی زندگی جینا ہے، کہو انشاءاللہ۔ اور قرآنی زندگی جینے کے لیے قرآن سیکھیں گے۔ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت، قرآن کو صحیح پڑھنا، قرآن کو سمجھنا۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں تو علماء کی مجلسیں، جہاں تفسیر کے درس وغیرہ، اور علماء سے پوچھیں اپنے مجھے یاد ہے، یعنی اس کام کی برکت ہے، بالکل ان پڑھ، کلمے تک کے الفاظ نہیں، لیکن یہ جماعتیں جب گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں جماعتیں بن کے چلی اور عظمت بتائی، تو ان پڑھ کے بیٹے شیخ الحدیث مفتی صاحب، اللہ نے اس کام میں طاقت رکھی، دلوں کو کھینچتا ہے۔ ہاں وہی بات کہ جس نے یہ طے کیا ہو کہ مجھے تو سمجھنا ہی نہیں ہے، جیسے میں نے سنایا تھا ابو جہل اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ، سنایا تھا نا، ابو جہل ضد پر تھا، دنیا سے ایسے ہی گیا، اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ بہت اونچے درجے کے صحابی بنے۔ اسی لیے میرے دوستو، مسئلہ صرف 4 مہینے چلے اور 5 کام صرف اتنا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بچے بچے کو پورے دین اور دین کی محنت کا وارث بنا کر گئے ہیں۔ امت کے ذمے دین کی حفاظت، دین پر چلنا اور دین کو دوسروں تک پہنچانا، یہ امت کے ذمے ہے۔ اس کے لیے صدیوں کے بعد میں نے کہا نا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ امت نے تو قرآن کو پیٹھ دکھا دی، اب کوئی جانتا نہیں، لیکن اللہ ان کے والد مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اس کام کو جس طرح شروع کیا، اور شروع میں جو کچھ بھیجا ہے، جتنا لگا ہے، لیکن امت کے دلوں کا رخ قرآن کی طرف ہو گیا۔ اب ہمارا تاجر بھی، ہمارا کاشتکار بھی، ہمارا مزدوری کرنے والا بھی نہیں جانتا ہے تو پوچھتا ہے کہ بھئی قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ جیسے نئے ساتھی پرانے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں، ایسے نہ جاننے والے جاننے والوں سے پوچھیں۔ اللہ نے ہم پر تو بہت کرم کیا ہے، بہت کرم کیا ہے کہ گھر بیٹھے حضور والی محنت بھی، قرآن کریم بھی، علماء اور مفتیان بھی، مکتب بھی، مسجدیں بھی، اور دعوت کی یہ عظیم الشان محنت گھر بیٹھے اللہ نے دی۔ لیکن وہی بات،
تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار۔ یار جی تو بہت چاہتا ہے، لیکن مگر اگرچہ ذرا سا یہ کہہ کے ٹال دیتے۔ خبردار، آج کا یہ پورا مجمع یہ طے کر لے کہ زمین آسمان بدل جائے، 10 دفعہ بدل جائے، مجھے تو اللہ کے حکموں والی اور نبی کی سنتوں والی جینا ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ اور چونکہ جانتے نہیں ہیں اس لیے سیکھنا ہے، اور سیکھنے کا شوق پیدا ہو اس کے لیے پہلے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اسی لیے اس پورے مجمع میں جتنے بھائی ایسے ہیں جن کے ابھی تک 4 مہینے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں جماعت میں، چلہ بہت دیا ہوگا، لیکن یہ جان، یہ مال، یہ صلاحیت اللہ کی امانت ہے۔ جتنا غلط استعمال ہوا ہے اس پر استغفار توبہ کرنی ہے۔ جس عمل خیر کی اللہ توفیق دیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس لیے جن کے 4 مہینے ابھی تک ایک ساتھ اللہ کے راستے میں نہیں لگے، پہلے بالکل گھبرائے بغیر پہلے وہ بھائی کھڑے ہو جائیں۔ جن کے نہیں لگے ہیں کھڑے ہو جاؤ، پھر آگے کی بات کہوں گا۔ ارے تشکیل والے ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ مشورے والے ہیں۔ یہ ہے تمہارا دھولیا، دیکھ لو، یہ ہے دھولیا میں اجتماع۔ حضرت جی آئے تھے اور وہ ابھی مجھے کہہ گئے کہ جس کرسی پر آپ بیٹھے ہو یہ وہ کرسی ہے جس پر حضرت جی بیٹھے تھے دھولیا کے اجتماع میں، جب سے لے کے ابھی تک یہ اتنے سارے ہیں۔ گھبرانا مت۔ اللہ کہتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ پیارے نبی کہہ دو میرے بندوں سے کہ جنہوں نے اب تک جان مال کے بارے میں غلط کیا ہے، نا امید نہ ہو، اللہ تو بڑی رحمتوں والا ہے، پچھلی معاف کر دے گا، آگے کی راہیں کھولے گا۔ جتنے کھڑے ہوئے ہیں سب نیت کرو انشاءاللہ 4 مہینے لگانے ہیں، ہے نہیں؟ اب وہ کیسے لگیں گے اس کے لیے میں اکثر کے 4 مہینے لگے، اکثر ساتھیوں کے 4 مہینے لگے ہوئے، یہ سمجھ نہیں پائے بات کو، یہ سمجھ آپ سمجھا دو۔ نہیں سمجھانا نہیں آپ سمجھا دو۔ یہ سب تیار ہے انشاءاللہ، لگائیں گے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جن کے 4 مہینے تبلیغ میں ایک ساتھ نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ سب وہی کھڑے ہیں نا؟ تو یار خالی میں بڑا ہمارے ساتھی 4 مہینے لگے ہوئے، پتہ نہیں کیوں کھڑے ہو۔ وہ یہ اچھا تو تم سمجھ جاؤ۔ نہیں بہت اچھا، سب تیار ہے انشاءاللہ۔ بھائی سب تیار ہے نا انشاءاللہ؟ یہ جتنا مجمع کھڑا ہے یہ اس بات کی نیت کرے کہ انشاءاللہ یہیں پر اسی اجتماع میں ہم آئے اس لیے ہیں کہ ہماری 4 مہینے کی ترتیب بن جائے۔ انشاءاللہ سب تیار ہیں؟ تمام حضرات اپنے نام لکھائیں گے۔ چلو اب ایسا کرو، یہ جتنے کھڑے ہوئے حضرات ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ بھائی۔ ہر خطے کے اندر خطہ وار جماعت کے جو تشکیل کرنے والے حضرات ہیں یہ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہیں، اس کے علاوہ باقی پورا مجمع زمین پر بیٹھ جائیں۔ خطہ وار جماعت کے جو تشکیل والے حضرات ہیں بھئی جلدی جلدی کھڑے رہو۔ خطہ وار جماعت کے حضرات اور ہاتھ بتاؤ ہم کو کہاں کہاں کھڑے ہیں۔ تشکیل کے لیے جو حضرات خطہ وار جماعت کے طے ہوئے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ تو یوں کہتے تھے مسلمان کا تو مال جان ہے ہی دین کے لیے، اب تک جو ہم سے کوتاہی ہوئی اس پر توبہ استغفار کرنی ہے اور نئے سے شروع کرنا ہے۔ اس کی ترتیب
اپنی مسجد وار جماعتوں کے جو ذمہ دار ہیں، مسجد وار جماعت جو ہے ان کے پاس، اور یہ پرانے، یہ تو پرانوں کا جوڑ ہے نا، ہاں مولوی سمجھاؤ کہاں گئے؟ بولو بھائی، سب اپنے اپنے نام لکھائیں گے. دیکھو ہر خطے میں یہ جو 4 بمبو ہے نا، اس کے درمیان 2 آدمی جن کے پاس پین اور کاپی ہے ذرا جلدی سے کھڑے رہ جائیں. ذمہ دار قسم کے سبھی ساتھی، پرانے ساتھی ہے، مسجد وار جماعت کے ساتھی ہے. یہ وقت کام کا ہے، چوکر نہ ہو کر کام کرنے کا وقت ہے. تمام حضرات کھڑے رہیں. اب آپ جو حضرات کھڑے ہیں نا، اپنے اطراف کے جو لوگ ہیں جو ابھی کھڑے تھے، پرانے تو وہی پرانے ہیں جو نیوں کو لے لیں اور چلا لیں. اب آپ اپنے چاروں طرف جو ساتھی بیٹھے ہیں ان کی ترتیب بنواویں. ان کا نام لکھیں، علاقے کا نام لکھیں، ان کا نام لکھیں، علاقے کا نام لکھیں. ذرا جلدی جلدی بھائی، آپ سارے حضرات جو آپ کے اطراف میں کھڑے ہوئے ہیں نا، ان کو اپنے نام لکھائیں. اس کی تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ پورا مجمع بہت جم کر بیٹھا. اللہ آپ کی قربانی کو قبول فرماوے اور نسلوں تک کے لیے اللہ پاک قبول فرماوے. اب یہ جو ساتھی کھڑے ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے، آپ خود بھی حلقہ بنا کر ان کا ساتھ دیں اور تشکیلیں کرائیں. اور جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں وہ کہہ دیں کہ ہم تو مشورے کے تابع ہیں. اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے فرمایا تھا، اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں، جہاں چاہے پھینک دو. جن کے 4 مہینے ایک مرتبہ لگ چکے ہیں وہ تو حضرت خالد والی بات. اور آگے کیا کہا ہے معلوم؟ ابھی بھی حمص میں ان کی قبر ہے، ان کی قبر کے سرانے ایک تختی لگی ہوئی ہے اور اس میں بد دعا لکھی ہے، فلا نامت عیون الجبنا. بزدلوں کو، حضرت خالد کی بد دعا ہے، اللہ کرے بزدلوں کو نیند نہ آئے. ہمارا سارا مجمع بہادر ہے، جاندار ہے اور طلب والا ہے، اس لیے کوئی بہانہ نہ کرے. جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے. اب انشاءاللہ ان کے پاس حلقے بنا کے بیٹھ جاؤ بھائی، جلدی جلدی نام لکھاؤ. اس کے بعد جن حضرات کے 4 مہینے لگے ہیں نا، جیسے مولانا نے فرمایا، جن حضرات کے 4 مہینے لگے ہیں، انشاءاللہ یہ جلدی سے آپ یہ کام کر لو، پھر اس کے بعد ان کی ترتیب بناتے ہیں. بھائی جلدی جلدی نام لکھا لو. آپ کے اطراف میں جو حضرات کھڑے ہیں ان کے پاس سب اپنے نام لکھا لیں جو کھڑے تھے نا ابھی. نام لکھائیں بھائی، نام لکھائیں. ماشاءاللہ بہت اچھے، اللہ قبول فرمائے. اور لکھنے والے بھائی چوکنا رہے. آسمانوں میں دھوم مچ رہی ہے، اللہ خوش ہو رہے ہیں میرے بندے میرے دین کے لیے. اور فرشتوں کے سامنے بھی کہ تم کہہ رہے تھے نا کہ ایسوں کو پیدا کر رہے، دیکھ لو میرے بندوں کو، آج کا موقع ہے، کھڑے ہو جاؤ اور ترتیب بنوا لو. رات بہت لمبی ہے، سارا کام پورا ہو جائے. بھائی وہیں پر لکھو نا. اردو کا لکھا رہے ہیں، وہیں پر ایک حلقہ بنا کر اپنے کوئی ساتھی ذمہ دار کھڑے ہو جائے، لکھ لیں نام. بھائی اس طرف بھی، اس میں بھی لو ڈائری لکھو. جتنا مجمع کھڑا تھا بھائی سب نام لکھائیں. سب کے 4 مہینے باقی ہے بھائی. وہاں فرمایا کہ جلد سے جلد ترتیب بناوے، اپنے نام لکھاوے ان کے. ہم تو سمجھے تھے جب حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آئے تھے اس وقت کا دھلیا اور اس وقت کا اجتماع، تو ہم تو سمجھے تھے کہ اب تو کوئی رہا ہی نہیں ہوگا. لیکن بھائی ہم تو انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، بھول چوک ہوتی ہے. پچھلی کمی کوتاہی کی اللہ سے معافی مانگے اور اللہ ہی سے توفیق مانگے. جب اللہ توفیق دیں گے تو اللہ راستے بھی کھول دیں گے. سارے اسی طرح. بھئی یہ جتنے چلنے پھرنے والے لوگ ہیں ان سے دیکھو عاجزی کے ساتھ گزارش ہے، اللہ کے واسطے تھوڑا ساتھ دے، کام میں تعاون کریں، بیٹھے رہیں. چلنے پھرنے کی بالکل فضا نہ بنائے، بیٹھے درمیان رہیں. میں جو ساتھی بیٹھے ہیں بھائی کاپی قلم لے کر نام لکھ لے. آزو بازو والوں کے جلدی سے کام ہو جائے گا. 2-4 لوگوں پورے اتنے بڑے نام تھوڑی لکھ سکتے ہیں. تو کہہ رہے کہ پرانوں کا جوڑ ہے، یہ پرانا
خود کا کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں خود کا کیا کریں گے؟ ادھر سارے کہہ رہے ہیں کہ قرآن ادھر جا کے اپنی سب نہیں یار میں نے تبلیغ